اگر کوئی اس طرح نوکر کو رکھے کہ بھئی تمہیں سامان گھروں پہ پہنچانا ہے، ہم تمہیں کوئی تنخواہ نہیں دیں گے، جو گھروں سے 10-20 روپے تمہیں ملے وہی سمجھ لو تمہاری تنخواہ ہے، تو کیا اس طرح اجارہ کرنا، اس کو اجارہ کہتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو جی یہ اجارہ فاسد ہے، اس لیے کہ اجارے میں جو تنخواہ مقرر کی جاتی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں، اور اس میں تنخواہ مجہول رکھی گئی ہے۔ تم لے جاؤ گے، کام ہمارا کرو گے، لے جاؤ گے، جتنا پیسہ ملا وہ تمہارا، کتنا ملے گا کچھ پتہ نہیں، اچھا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا یہ بھی معلوم نہیں، تو لہذا چونکہ یہاں اجرت مجہول رکھی گئی ہے اس لیے یہ عقد فاسد ہے، دونوں کرنے والے اور ماننے والے دونوں گنہگار ہوں گے۔ اگر کیا ہے تو اس کو ختم کریں اور کوئی لازمی طور پہ تنخواہ مقرر کریں، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہوم ڈلیوری کی صورت میں لوگ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرتے ہیں تو پھر آپ لمیٹڈ ایک تنخواہ ضرور رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہے کہ باہر سے جتنا جمع ہو جائے گا مہینے کے 5,000 بن جائیں گے اور آپ تنخواہ چاہتے ہیں 6,000، تو آپ کہیں کہ 1,000 میں آپ کو دوں گا، اس 1,000 پہ ہمارے نوکر ہیں، باقی جو آپ کو باہر سے ملی وہ آپ کی قسمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے کم از کم ایک فکس رقم پر اجارہ کیا، تنخواہ کی قائم کی ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر غیر معلوم رکھی، مجہول تنخواہ رکھی تو یہ اجارہ فاسد ہوگا، اس کو ختم کرنا لازم ہوگا۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ کسی نے مکان دیکھا، اس میں فانوس لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، تو جب اس نے خرید لیا وہ قبضہ کر لیا تو مالک مکان نے اتار لی وہ چیزیں، تو جھگڑا شروع ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب مکان خریدا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مکان کے اندر ہی پیوست ہوتی ہیں، اگر ان کو نکالا جائے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، جیسے گارڈر وغیرہ ہیں یا وہ لاک جو مطلب دروازے کے اندر فکس ہوتے ہیں، ایک تو تالا ہے باہر کا وہ فکس لاک کہ ان کو اگر نکالیں گے دروازہ خراب ہو جائے گا، گارڈر نکالیں گے چھت گرے گی، اسی طرح جتنی بھی چیزیں فکس پیوستہ ہوتی ہیں اس کو اتصال قرار کہتے ہیں، کہ جتنی چیزیں اتصال قرار والی ہیں ان کا چاہے ذکر کرے نہ کرے یہ خود بخود بیع میں داخل ہوتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں جن کا مکان کے ساتھ بیچنے کا عرف نہیں ہے اور ان کو اتصال قرار بھی حاصل نہیں بلکہ وہ چیزیں علیحدہ کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے فانوس اور جو فینسی لائٹیں وغیرہ ان کا ذکر کیا، اس طرح ٹیوب لائٹیں وغیرہ جو ہیں یہ کوئی مکان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیچتا، ہاں ٹیوب لائٹ کی پٹی ہوتی ہے پیچھے یہ عموماً لگی رہنے دیتے ہیں، لیکن جو ٹیوب ہے اس کو اتارنا چاہے تو بالکل اتار سکتے ہیں، تو یہ مالک مکان کا حق تھا، اگر وہ لے کے جانا چاہتا ہے تو اس میں مشتری کا یعنی خریدنے والے کا جھگڑا کرنا یہ بیجا اور ناجائز کہلائے گا۔ بہن نے مزید فرمایا کہ یہ اس طرح کا میسج آیا کہ فرشتے نے حور سے کہا کہ تم فلاں سیاست دان کے حصے میں آئی ہو، تو پھر وہ حور نے شور شرابہ کیا ہوگا، اس طرح کا مذاق کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیے حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی پسندیدہ مخلوق ہے، اس کی افضل مخلوق ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ مخصوص کیا گیا، اور فرشتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق، اور قرآن کی صریح تعلیم سے بات ثابت ہے کہ فرشتوں سے کفار ہی مذاق کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کفر سے تعبیر فرمایا۔ لہذا اس طرح کے جوکس بنانا کہ جس میں حوروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہو، یاد رکھیں بہت سخت حکم رکھتا ہے، وقتی دل لگی ہو سکتا ہے کہ خبر کے اندر ہزاروں برس آپ کو رلائے اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے، اس لیے حکم شرع یہی ہوگا کہ اس قسم کے میسج بھیجنے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرخلوص توبہ کریں، اور صرف لکھنے والا ہی نہیں، اگر کسی کے پاس آیا اس نے آگے فارورڈ کر دیا یہ بھی شکار ہوگا، اسی طرح کسی نے اس کو پڑھا بڑی دلچسپی کے ساتھ اور ہنسا کہ واہ یہ بڑا پیارا لکھا ہے، چاہے آگے فارورڈ نہیں کرتا، اسے بھی چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک جوک بنایا جو آپ کے والد اور والدہ کے اوپر مذاق بنایا اور وہ کسی کو فارورڈ کیا، اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ پسند آئے گا کہ کوئی آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا مذاق بنا کر اور اس کو مختلف اس چیزوں سے تعبیر کر کے اس کو پھر آگے میسج بھیجے؟ اچھا اگر آپ کے پاس آیا تو کیا آپ مسکرا کے اس کو پڑھیں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اس قسم کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کیا گیا مذاق شدید ناپسند ہوتا ہے، اور کبھی بھی انسان جرأت نہیں کرتا کہ مسکرا کے پڑھے اور آگے فارورڈ کرے، جیسے آپ اس میسج کو کبھی آگے نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر اعتراض کرنا یہ کیا بات ہو گئی، خالی مذاق ہی تو کیا ہے، تو پھر اپنے والد کے ساتھ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اپنی والدہ کے ساتھ کر لیں، اپنی بہن کے ساتھ اس جگہ اپنی بہن کو ڈال لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں ایک مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے
کہ ان چیزوں سے، ان نفوس قدسیہ سے مذاق کرنے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کا گھر کا بچہ کچھ چھوٹی موٹی چیز کاغذ لے کے پھاڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن 1000 کا نوٹ اگر اس کے ہاتھ میں دے دے تو، اور وہ پھاڑ دے تو چمکاریں گے، ہو سکتا ہے اس کو تھپڑ کھینچ کے ماریں، اور اگر اس کو آگ میں ڈال دے تو پھر آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں کے اندر نقصان وغیرہ برداشت کیا جا سکتا ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ بہت سے امور میں وہ بالکل رعایت، گنجائش اور کسی قسم کی مطلب نظر ہٹا لینا، قطع نظر کرنا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب آپ نے اس چیز کو اپنے لیے پسند فرمایا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قانون، کوئی ضابطہ بنا دے تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے اس قسم کے میسیجز آگے فارورڈ وغیرہ نہ کیا کریں۔ بھائی نے کویشچن کیا کہ عذاب قبر صرف جسم